آج بہت خوش تھی۔ جب سے شیری باہر گیا تھا وہ تنہا ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ کہیں بھی اکیلے جانے کی عادی نہیں تھی اور شہروز کے بغیر اکیلی کبھی کہیں گئی بھی نہ تھی، اور آج عازب اسے لانگ ڈرائیو کے لیے لایا تھا تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ انہیں گھر سے نکلے تقریباً 3 گھنٹے ہو چکے تھے۔ آگے سنسان بیابان سڑک تھی اور عازب گاڑی بگائے لیے جا رہا تھا۔ فروا باہر کے نظاروں میں کھوئی ہوئی تھی۔ عازب کا آج اسے بار بار دیکھنے کو جی چاہ رہا تھا۔ بلیک جینز اور اورنج ٹی شرٹ، گلے میں اسکارف باندھے بوائز کٹ بال شانوں پر اٹکیلیاں کرتے اس کے چاند سے چہرے کو اور بھی خوبصورت بنا رہے تھے۔ عازب کے اندر عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ اس کا من اچانک ہی چاہنے لگا کہ وہ یوں ہی گاڑی بگاتے بگاتے فروا کو اس دنیا سے کہیں دور لے جائے جہاں بس وہ دونوں ہوں اور زندگی بھر کا ساتھ۔ اس خواہش نے اتنی شدت پکڑی کہ اس سے گاڑی ڈرائیو کرنا دھوبر ہو گیا۔ بالآخر اس نے ایک جھٹکے سے گاڑی روک دی اور ڈرائیونگ سائٹ کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ فروا پلیز گاڑی تم ڈرائیو کرو، میری طبیعت کچھ بوجھل سی ہو رہی ہے۔ فروا جو عازب کی اس حرکت سے حیرت سے دوچار تھی خوشی سے بولی، او عازی، یو آر دی گریٹ، یقین جانو میرا خود جی چاہ رہا تھا ڈرائیونگ کو۔ اور پھر کچھ ہی دیر میں فروا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی گاڑی کو ہواؤں میں اڑا رہی تھی۔ اچھا یاد آیا، تم نے بتایا نہیں تمہیں جاب کیسے ملی؟ وہ ڈرائیونگ کے دوران اس سے مخاطب ہوئی۔ بس ایک دوست کا احسان سمجھو اور قدرت کی مہربانی جو زیادہ دھکے نہیں کھانے پڑے اور اتنی اچھی جاب مل گئی۔ غیر ملکی کمپنی ہے، واشنگ پاؤڈر اور دوسرے کئی برانڈز مارکیٹ میں لانچ کر رکھے ہیں۔ میرے ذمے ان کی ایڈورٹائزنگ کا کام ہے۔ دوپہر 12 بجے سے شام 6 بجے تک آفس ٹائمنگ ہے اور اچھی خاصی معقول پے ہے۔ عازب جو اب خود پر قابو پا چکا تھا سادہ سے لہجے میں بولا، گڈ اینڈ تھینکس گاڈ کہ جیسا تم چاہتے تھے ویسا ہو گیا۔ معلوم ہے پاپا تمہاری بڑی تعریف کر رہے تھے کہ بڑا خوددار بچہ ہے، کسی کا احسان لینا پسند نہیں کرتا، اور ماما تو سدا سے ہیں ہی تمہاری غلط بات کو بھی صحیح سمجھنے والی۔ اس میں بھلا غلط کیا ہے جو تم ایسا کہہ رہی ہو؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا، تم جانتے ہو کہ امی تم سے کتنا پیار کرتی ہیں، انہیں تمہاری کتنی فکر لگی رہتی ہے۔ تمہارے گھر سے جاب کے سلسلے میں باہر رہنے کی وجہ سے اماں انہیں ہی سب کچھ سنانے کے لیے گھر کو سر پر اٹھاتی ہیں، اور تم نے جاب کرنے کا امی کو ہی نہیں بتایا۔ وہ افسوس سے بولی، مجھے بھی اس بات کا احساس تھا اور میں نے انٹی سے سوری بھی کیا تھا، مگر وہ آگے سے بولیں، عازب بیٹا مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے، جانتے ہو کیوں؟ میرے نہ بولنے پر وہ پھر سے بولیں، وہ اس لیے کہ صغرا بیگم یعنی دادی اماں کو تمہارے اس اقدام سے جو دھچکا لگا ہے اس سے وہ سنبھل نہیں پا رہیں۔ آج تک ان کے کسی بھی بیٹے نے اپنی پہلی کمائی یوں ان کی ہتھیلی پہ لا کر نہیں رکھی تھی۔ تم نے ایسا کر کے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے کہ میرے خاندان کے بچے بڑوں کی عزت اس طرح کرتے ہیں۔ عازب نے اسے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا تو وہ بولی، میں تو یہی کہوں گی کہ امی تمہاری خامیاں نہیں صرف خوبیاں دیکھتی ہیں، اور میں ایسا نہیں کر سکتی، ہم تو غلط کو غلط اور درست کو درست کہنے والے لوگ ہیں۔ اب تم کو مجھ میں اور کون سی غلطی نظر آ گئی؟ وہ ہاتھ سے ماتھا رگڑتے ہوئے بولا، محترم کزن، آپ کی مسٹیک کوئی ایک ہو تو بتائی بھی جائے، مگر خیر کوشش کر کے گنوائی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ مجھے منانے میں آپ نے 3 روز کی تاخیر کی۔ نمبر 2 یہ کہ شہروز سے میری انگیجمنٹ کی پارٹی اٹینڈ نہیں کی اور نہ مجھے ابھی تک گفٹ دیا۔ نمبر 3 یہ کہ اپنی جاب کی خوشی میں مجھے چھوٹی سی بھی ریفریشمنٹ نہیں کرائی۔ نمبر 4 بس میں جان گیا کہ تمہاری یادداشت بہت اچھی ہے اور مان گیا کہ مجھ سے یہ سب خطائیں ہوئی ہیں، مگر ان کا ازالہ بھی تو کیا جا سکتا ہے۔ وہ اسے ٹوکتے ہوئے بولا، ہاں بالکل ازالہ ممکن ہے، مگر بامع سود۔
تو ٹھیک ہے بھائی، سود سمیت اپنی ڈیمانڈز بتاؤ۔ نمبر 1 کہ شہروز کی واپسی تک تم مجھے زیادہ سے زیادہ کمپنی دو گے۔ منظور، فارغ ٹائم تمہارا ہوا۔ نمبر 2 مجھے اچھے سے ریسٹورنٹ میں لنچ کروانے کے ساتھ ساتھ اچھا سا گفٹ بھی دلاؤ۔ سوری، میں تمہاری یہ ڈیمانڈ ابھی پوری نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ابھی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ میری جیب میں اتنی ابھی گنجائش نہیں ہے۔ میں ساری رقم اماں کو دے چکا ہوں۔ وہ کنفیوز ہوئے بغیر سچائی سے بولا۔ مگر تمہیں اپنی ضرورتوں کے لیے تو اپنے پاس کچھ نہ کچھ رکھنا چاہیے تھا، فروہ نے یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا۔ میری ضرورتیں انگلیوں پر گنی جا سکتی ہیں۔ ان کو پورا کرنے کے لیے آنٹی اور انکل زبردستی میری جیب میں کچھ نہ کچھ ڈال دیتے ہیں۔ ویسے بھی اماں تو مجھ سے روپے لے ہی نہیں رہی تھیں، پھر میرے بار بار اصرار پر یہ کہتے ہوئے رکھ لیے کہ تمہاری خوشی کے لیے پہلی اور آخری بار رکھ رہی ہوں، آئندہ سے تم اپنی کمائی اپنے پاس رکھنا، مجھے ضرورت نہیں اس کی۔ میں سمجھ نہیں سکا کہ ان کے لہجے میں پیار تھا یا حقارت۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کھوئے کھوئے سے لہجے میں بولا۔ کچھ بھی ہو، مجھے تو ابھی کچھ نہ کچھ کھانا ہے، چاہے تم مجھ سے ہی ادھار لے کر کھلواؤ۔ وہ اس کی اداسی دور کرنے کے لیے ضدی لہجے میں بولی۔ اوکے، تمہاری یہ بات مانی جا سکتی ہے، اعظم نے اب کی بار خوشگوار موڈ میں کہا۔ پھر فروہ نے جی بھر کر ڈرائیونگ کے مزے لوٹے، اس بات سے قطع نظر کہ وہ اضافی فیول کا بڑا گیلن بھی گاڑی کے انجن کی نظر کر چکی ہے۔ شہر سے تقریباً 200 کلومیٹر دور سنسان سڑک پر لہاتے کھیتوں کے بیچ گاڑی جھٹکے کھاتی ہوئی رکی تو اسے اس بات کا احساس ہوا، او مائی گاڈ، اب کیا ہوگا؟ وہ اسٹیئرنگ پر پیشانی ٹکاتے ہوئے بولی۔ ہونا کیا ہے، کسی سے لفٹ مانگتے ہیں، اس کے سوا واپسی کا کوئی ذریعہ بھی تو نہیں ہے، اعظم نے گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے فراخ دلانہ لہجے میں کہا، تو وہ بھی منہ لٹکائے باہر نکل آئی، مگر کافی دیر کوشش کے باوجود بھی انہیں لفٹ نہ ملی۔ آجی، اب کیا ہوگا؟ 1:30 بجنے والا ہے اور مجھے بھوک بھی کافی محسوس ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس تو پیٹرول کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو گیا ہے، فروہ نے ذرا بوکھلائے لہجے میں کہا۔ تمہیں بھوک لگی ہے اور تم کھانا بھی میری جیب سے کھانے کی بات کر رہی تھی، تو آج میں تمہیں اس طرح کی ٹریٹ دیتا ہوں کہ تمام عمر یاد کرو گی۔ کیسی ٹریٹ؟ وہ اشتیاق بھرے لہجے میں بولی۔ بتاتا ہوں، پہلے تم اپنا موبائل نکالو، اعظم نے کہا تو فروہ کی آنکھوں میں یکدم چمک سی آ گئی اور اس نے فوراً اپنے ہینڈ بیگ سے موبائل نکال لیا۔ اب اسے آف کر کے گاڑی کے اندر رکھ دو۔ مگر کیوں؟ اب کی بار اس کی آنکھوں میں چمک کی بجائے حیرت نمایاں تھی۔ جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو، پھر دیکھنا آؤٹنگ کسے کہتے ہیں، اعظم نے کہا تو فروہ نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی موبائل آف کر کے ڈرائیونگ سیٹ پر پھینک دیا۔ اعظم نے بوٹ میں سے خالی گیلن اٹھایا، پھر بوٹ اور گاڑی اچھی طرح لاک کر کے چابی اپنی پاکٹ میں ڈال لی۔ میرے پیچھے پیچھے چلی آؤ، وہ بولا اور اپنے دائیں جانب لہلہاتے کھیتوں کی جانب بڑھ گیا۔ مگر کہاں؟ تھوڑی دیر میں سب پتہ چل جائے گا۔ پھر وہ دونوں کھیتوں کے کناروں پر گرتے پڑتے چلنے لگے۔ فروہ بھی اب اعظم کی اس حرکت کو انجوائے کرنے لگی تھی۔ اعظم، 1 منٹ، یہ ہیل والے جوتے پہن کر تو مجھ سے چلا ہی نہیں جا رہا، فروہ نے اپنے جوتے اتار کر ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ چلتے چلتے ان کے راستے میں پانی سے بھرا ہوا ایک ناپختہ خال آ گیا۔ اعظم نے چھلانگ لگائی اور دوسری جانب پہنچ گیا، جبکہ وہ لرزتے لہجے میں بولی، میں کیسے پھلانگوں؟ اپنا ہاتھ دو۔ وہ اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا تو فروہ نے اپنا نرم و نازک ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں دے دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ فضا میں اڑتی ہوئی اس کے پاس آ کھڑی ہوئی اور وہ دونوں پھر سے اپنے سفر پر گامزن ہو گئے، مگر اب کی بار فروہ نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، جس سے وہ اب کھیتوں کے کنارے سے پہلے کی طرح بار بار نیچے اگی فصلوں میں نہیں گر رہی تھی۔ اب تو بتا دو ہم جا کہاں رہے ہیں؟
تمہیں اپنی جاب کی خوشی میں چوری کے امرود اور کنو کھلانے لے جا رہا ہوں۔ چوری کے کیوں؟ وہ لہجے میں انہونی خوشی لیے ہوئے بولی۔ کیونکہ ان کا ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ بازار کے امرود اور کنو تو تم نے کئی بار خرید کر کھائے ہوں گے، آج باغات سے چوری کے توڑ کر بھی کھا کر دیکھو، دونوں کے ذائقے میں زمین آسمان کا فرق ملے گا۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے تم نے بہت بار یوں چوری کر کے کھائے ہوں۔ ہاں، بات تو تمہاری درست ہے۔ میں شہر تم لوگوں کے ہاں آنے سے پہلے جب گاؤں میں ہوتا تھا تو ہم سب دوست اسکول جاتے اور آتے وقت موسمی پھلوں سے اپنے بستے بھر لیتے تھے اور پھر مزے سے کھاتے تھے۔ وہ اپنی بیتی خوشگوار یادیں یاد کر کے مسکراتے ہوئے بولا۔ تو پھر آج ہم دونوں ان سے اپنی بھوک مٹاتے ہیں۔ فروا نے سامنے امرود کے پیڑوں پر موٹے موٹے کچے امرودوں کی طرف لپکتے ہوئے کہا۔ خیال رکھنا، کبھی کبھی سر پر پاؤں رکھ کر بھاگنا بھی پڑتا ہے، وہ اسے تنبیہ آمیز لہجے میں بولا۔ تم بے فکر رہو، میں کالج میں 200 میٹر ریس کی چیمپئن ہوں۔ وہ اپنا اسکارف زمین پر بچھا کر اسے امرودوں سے بھرتے ہوئے بولی۔ تو ٹھیک ہے، تم ان سے شغل کرو، میں ساتھ والے کھیت سے کنوؤں کی خبر لے لوں۔ پھر جب تک اعظم اپنی جیکٹ کی جیبیں بھر کر واپس آیا، وہ ایک ماہر چور کی طرح امرود کی گٹھری باندھ چکی تھی۔ اسی وقت انہیں پیچھے سے شور سنائی دیا۔ او تسی اج میرے ہتھوں بچ نہیں سکدے ماں دے خصموں، دیکھدا واں تسی کتھے جاندے ہو؟ آج تم میرے ہاتھوں سے بچ نہیں سکتے ماں کے خصموں، دیکھتا ہوں تم کدھر جاتے ہو؟ فروا نکلو یہاں سے، لگتا ہے باغ کا مالک آ گیا۔ اعظم کے اتنا کہنے کی دیر تھی، فروا نے امرود وہیں چھوڑے اور اپنے جوتے اٹھا کر بندوق سے نکلی ہوئی گولی کی مانند بھاگ کھڑی ہوئی۔ اعظم کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اس طرح بھاگنے پر ہنسی آ گئی۔ پھر اس نے اطمینان سے امرودوں کی گٹھری اور گیلن اٹھایا اور تیز تیز قدموں سے اس کے تعاقب میں چلنے لگا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے اس طرح چلنے سے فروا کافی دور نکل جائے گی تو وہ بھی بھاگنے لگا۔ اچانک ایک طرف سے 12-13 سال کی عمر کے 3-4 لڑکے نکل کر اعظم کے آگے اور فروا کے پیچھے بھاگنے لگے۔ لڑکوں کی جھولیاں امرودوں سے بھری ہوئی تھیں۔ لڑکے اعظم کو اپنے پیچھے آتا دیکھ کر بھاگنے کے ساتھ ساتھ رونے بھی لگے، جبکہ فروا لڑکوں کو اپنے پیچھے بھاگتے دیکھ کر 200 میٹر دوڑ کی کالج چیمپئن کی بجائے ورلڈ ریکارڈ ہولڈر نظر آنے لگی۔ اعظم کا ہنسی سے برا حال ہونے لگا، مگر اس نے اپنی سپیڈ کم نہیں کی، ورنہ فروا اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی، پھر بعد میں اسے ڈھونڈنے میں مشکل پیش آ سکتی تھی۔ فروا بھاگتے بھاگتے درختوں کے ایک جھنڈ کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ لڑکوں کی بھی شاید باغ کے مالک سے بچنے کے لیے یہی محفوظ پناہ گاہ تھی، اس لیے وہ بھی وہیں آ گئے۔ انہیں دیکھ کر فروا باہر نکل آئی، مگر اس کے ہاتھ میں درخت کا ایک ڈنڈے کی مانند مضبوط تنا تھا۔ اب سچویشن یہ تھی کہ ایک طرف اعظم اور دوسری جانب فروا تھی، جبکہ درمیان میں لڑکے بیچارے کھڑے رو رہے تھے۔ باؤ جی، سانوں چاچے نورے دے حوالے نہ کریو، تسی وی تے ساڈی طرح چور ہی ہو۔ باؤ جی، ہمیں چاچا نورے کے حوالے مت کرنا، آپ بھی تو ہماری طرح چور ہی ہیں، ان میں سے ایک لڑکے نے کہا۔ تو اعظم کی بے اختیار ہنسی نکل گئی اور بولا، تم لوگ رونا بند کرو، ہم تو خود چاچے نورے سے بھاگ رہے ہیں، تمہیں کیوں اس کے حوالے کریں گے؟ دیکھیا جدے میں تینوں دسیا سی، اے وی چور آ، چاچے نورے دے نویں نوکر نہیں۔ دیکھا جدے میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ بھی چور ہیں، چاچا نورے کے نئے نوکر نہیں، پہلے والے لڑکے نے پھر سے کہا۔ تو اب کی بار فروا بھی ہنس پڑی۔ واہ کالج چیمپئن، تم نے تو بھاگ بھاگ کر میرا بھی کچومر نکال دیا، اعظم ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے بولا۔ شاید اسے ہی کہتے ہیں چوروں کو پڑ گئے مور، فروا نے خسیانی ہنسی کے ساتھ کہا۔
ارے بیوقوف لڑکی، یہ کیا کیا؟ وہ یہ کہتے ہوئے بجلی کی سی تیزی سے فروا کی جانب بڑھا اور اس کے خون میں لت پت پاؤں جیب سے رومال نکال کر صاف کرنے لگا۔ کچھ بھی نہیں ہے، بس 2-4 کانٹے چبھ گئے ہیں اور تم یوں ہی پریشان ہو رہے ہو۔ وہ اسے یوں اپنے لیے حد سے زیادہ پریشان ہوتا دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، کیا ضرورت تھی یوں بھاگنے کی؟ وہ لوگ تمہیں کھا تو نہیں جاتے؟ اب دیکھو اپنا کیا حشر کر لیا ہے تم نے۔ وہ اس کی بات انسنی کرتے ہوئے رومال کو پٹی کی مانند اس کے پاؤں پر باندھتے ہوئے بولا، اعظم میں ٹھیک ہوں، چلو واپس چلتے ہیں، فروا نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر اس کے نہ کرنے کے باوجود اعظم اسے اٹھا کر گاڑی تک لایا۔ وہ تقریباً 30 منٹ میں دوبارہ گاڑی تک پہنچے تھے۔ اس دوران اعظم کی بے تحاشا اپنے لیے دیوانگی فروا کے لیے انہونی بات تھی۔ اب ادھر آرام سے گاڑی کے اندر ہی بیٹھنا، میں پیٹرول کا بندوبست کرتا ہوں، اور ہاں اگر بھوک لگے تو یقیناً کھا لینا۔ وہ اپنی جیکٹ کی جیبیں خالی کرتے ہوئے بولا اور واپس اسی راستے کی طرف بڑھ گیا جدھر سے آیا تھا۔ سنو، فروا نے اسے پیچھے سے پکارا، وہ آتے ہوئے میرے امرود بھی لے آنا۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ چاروں لڑکے ایماندار چور تھے، ابھی تک اسی جگہ پر سامان کے ساتھ موجود تھے۔ پھر اعظم نے ان کی مدد سے وہاں کے ایک قریبی گاؤں کی دکان سے مہنگے داموں پیٹرول خریدا اور لڑکوں کا شکریہ ادا کر کے واپس گاڑی تک پہنچنے میں اسے 2 گھنٹے صرف ہو گئے۔ فروا کو سڑک پر زخمی پاؤں سے چہل قدمی کرتے دیکھ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ تم یوں آرام سے چل رہی ہو جیسے تمہارے پاؤں کو کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ گاڑی میں پیٹرول ڈالتے ہوئے حیرت سے بولا، یہی تو میں تم سے کہہ رہی تھی کہ میں ٹھیک ہوں، اور تم خواہ مجھے مریض کی طرح اٹھائے چلے آ رہے تھے۔ یہ تو سوچا ہوتا اگر میں زخمی پاؤں کے ساتھ بھاگ سکتی تھی تو چل کیوں نہیں؟ فروا نے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے کہا، سوری، میں تمہارے پاؤں خون میں لت پت دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ دراصل میں بہت حساس طبیعت کا مالک ہوں، کسی کو بھی مصیبت میں دیکھتا ہوں تو یوں ہی ری ایکٹ کرتا ہوں۔ اگین سوری کہ مجھے ایسا برتاؤ تمہارے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ پشیمان سے لہجے میں بولا، کوئی بات نہیں، میں سمجھتی ہوں کچھ لوگ دوسروں کی پریشانی میں خود زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ مسکرا کر کہتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پھر وہ گھر واپسی کے لیے چل پڑے۔ اب کی بار ڈرائیونگ سیٹ پر اعظم بیٹھا تھا، کھویا کھویا سا، شرمندہ شرمندہ۔